السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جہاں سے منظوری کا انتظار تھا وہاں سے منظوری مل چکی ہوئی ہے۔ جن کے جانے کا انتظار تھا وہ جا چکے ہوئے ہیں، جو عمران خان صاحب کو اندر سے سپورٹ کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا۔ دن رہ گئے ہیں تھوڑے، اب عمران خان صاحب کی اگلی جو منزل ہوگی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زمان پارک سے بنی گالہ نہیں ہوگی بلکہ زمان پارک سے جیل ہوگی۔ پھر زمان کا پارک کے قریبی جو جیل ہے، کیمپ جیل لاہور، کوٹ لکھپت جیل، اڈیالہ جیل، یا پھر مچ جیل مرچی وارڈ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہوا تھا۔ تو تیاریاں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو جیل بھیجنے کی، اور مقدمات تیار پڑے ہوئے ہیں۔ ایک نہیں ہیں، کئی مقدمات ہیں، مقدمات پر مقدمات ہیں۔ اور جس طرح عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنایا کرتے تھے یا بنوایا کرتے تھے، اس بار کہانی ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ اس طرح نہیں ہوگی کہ خان صاحب کو بس ایویں ہی اٹھا کر جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پورا پکا بندوبست کیا جا رہا ہے، پکے مقدمات ہیں، پکی چیزیں ہیں، ثبوت ہیں، اعترافات سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی عدالت کے باہر اعتراف آ گیا ہوا ہے، عدالت کے اندر جا کر عمران خان صاحب مکر جائیں تو اور بات ہے۔ کافی ساری جیسی چیزیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو ظاہر ہے یہ سارا معاملات ان کے کیونکہ اندر لوگ تھے تو ان کو اندازہ تو تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب نے اپنی ساری تحریک جو ہے وہ محدود کر لی تھی زمان پارک کے اندر۔ اس کے بعد کچھ ریلیز وغیرہ کا انہوں نے آغاز کیا ہوا لاہور میں، تو وہ ریلیز کا بھی کوئی خاص اس طرح ہوتا ہے نا جیسے ہائپ کریٹ ہو کہ جی ریلیز ہیں، پھر شہر پورا کا پورا اس میں انوالو ہو رہا ہے اور پتہ نہیں عمران خان صاحب کیا بن چکے ہوئے، تو وہ صورتحال نہیں بنی۔ تو یہ سارا ایک ہوتا ہے کہ افراتفری میں کام کرنا ہوتا ہے، اجرت سے کام لینا ہوتا ہے، پکا بندوبست نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس وقت اس طرح کا کام نہیں ہو رہا، بندوبست پکا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ اب اس میں اصولی اختلاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جس طرح اعظم سواتی صاحب ہیں، دیکھیں آج خبر آئی کہ اعظم سواتی صاحب کا جو گھر، وہ جو فارم ہاؤس ہے چک شہزاد والا، وہ میرا خیال ہے وہی فارم ہاؤس ہے جس فارم ہاؤس پر اعظم سواتی صاحب نے ایک غریب جو جھگیوں کے رہواسی خاندان کو گرفتار کروا لیا تھا، تشدد کروایا تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ جو ان کی گائے جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے فارم ہاؤس کے آس پاس سے کہیں گزری تھی۔ وہ جو فارم ہاؤس کے باہر کوئی جھاڑیاں شاڑیاں لگی ہوئی تھی، بیلیں شیلیں لگی ہوئی تھی، وہ اس نے کھانے کی گستاخی کر لی تھی گائے نے، تو سب کو انہوں نے اندر کروا دیا تھا۔ تو بہرحال وہ والا فارم ہاؤس اعظم سواتی صاحب کا وہ ہو گیا سیل۔ کیوں سیل ہوا؟ جی اس میں ڈبل بیسمنٹ بنی ہوئی تھی، اس میں گارڈ روم جو ہے وہ خلاف قانون بنا ہوا تھا، خلاف ضابطہ بنا ہوا تھا، نہ جانے کب کا بنا ہوا ہے، اب کیوں نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی ان کا وقت تھا، کبھی کسی اور کا وقت ہے، کبھی اعظم سواتی کا وقت تھا، کبھی عمران خان کا وقت تھا۔ آج عمران خان صاحب کے لیے وقت اچھا نہیں ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اب گڑبڑ ہونے جا رہے ہیں۔ میرے ویسے بھی جو جوتشی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نومبر میں مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہوں گے، ہو گئے۔ نومبر میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب قید میں چلے جائیں گے، چلے گئے۔ اب پریکٹیکلی قید میں ہی ہیں، زمان پارک سے باہر نہیں جا رہے، ہاؤس اریسٹ ہوئے ہوئے عمران خان صاحب۔ ریزنز جو بھی ہیں، حملہ ہوا، سیکورٹی خدشات ہیں، جو بھی ریزنز ہیں اپنی جگہ، لیکن اب خان صاحب، حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ پڑے ہوئے ہیں۔ پھر دسمبر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے لیے مہلک ترین ثابت ہوگا، تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ دسمبر میں عمران خان صاحب اور سیاسی لاوارثی تو آپ نے دیکھ لی نا، کہ بلکہ ابھی تو وہ آج نشر ہونا ہے وہ انٹرویو سردار الیاس تنویر کا، بڑا عمران خان کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو تو فوج لے کر آئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے اوپر الزامات غلط لگائے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الزامات غلط لگا رہے ہیں جنرل باجوہ پر۔ اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ تو سیاسی لاوارثی کس کو کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا سیاسی بیانیہ، سیاسی پروپیگنڈا ان کے ووٹ پر بننے والے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ لینے کو تیار نہیں ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں ہیں اس پر، چاہے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں۔ تو سیاسی لاوارثی تو آپ نے دیکھ لی نا عمران خان صاحب کی۔ تو اب سیاسی لاوارثی سے معاملہ کہیں آگے جانے لگا ہے، اور وہ جانے لگا ہے جیل میں کی طرف۔ انتظار کیا تھا؟ 29 نومبر کی تقرری کا انتظار تھا کہ جی 29 نومبر کی تقرری ہو جائے، معاملات جو سموتھ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں،
اداروں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں، ادارے اے پولیٹیکل ہو جائیں پھر ہم ہوں گے اور عمران خان ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ کیونکہ جنرل باجوہ، میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے میرا خیال ہے 1-1.5 ماہ پہلے، کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو نہیں جیل جاتے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ محبت ہوتی ہے بھائی، اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہوا بت، اس سے پیار ہوتا ہے انسان کو، تخلیق کار کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے۔ بے شک بچے نافرمان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کے اوپر کبھی بھی وہ جو ہے نا، مائیں باپ کبھی بھی اولاد کے اوپر جو ہوتا ہے وہ کبھی وہ کہتے ہیں نا کوسی ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اور سندھی میں، کبھی بھی اس کو گرم ہوا، کبھی اس کو دھوپ، کبھی سخت موسم یا کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہوتے نا والدین اولاد کو۔ تو عمران خان صاحب کو تو اسی طرح پالا پوسا بڑا کیا گیا نا۔ تو جنہوں نے تخلیق کیا تھا عمران خان صاحب کو بطور پرائم منسٹر عمران خان، بطور سیاستدان، بطور پاپولر لیڈر آف پاکستان، تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ظاہر ہے اس میں ان کی آخری نشانی ہو سکتا ہے، کچھ اور نشانیاں بھی ہیں۔ ایک نشانی اور عمران خان صاحب کو بنانے والوں میں کی تھی وہ جنرل فیض حمید صاحب، وہ میرا خیال ہے آج تک ان کا کوئی حساب کتاب تھا، تو آج سے وہ باضابطہ ان کو بائے بائے کہہ دیا گیا ہے۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تکلیف ہوتی ہے، مطلب اولاد وہ کہتے تھے نا جی، نکے اور نکے کے ابا، تو نکے عمران خان صاحب، نکے کے ابا سیاسی طور پر کہا جاتا تھا جنرل باجوہ صاحب کو۔ تو باجوہ صاحب نے، میں نے خبر دی تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ میں جیل نہیں جانے دوں گا، بے شک وہ میرے خلاف جو بھی کہہ رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے جیل نہیں جائیں گے، جب تک میں آرمی چیف ہوں جیل نہیں جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، مداخلت تو کہہ رہے تھے ہمیں پولیٹیکل ہو گئے، لیکن عمران خان کے حق میں تو گواہیاں آ گئیں کہ آخری وقت تک عمران خان صاحب کے حق میں کوشش کرتے رہے۔ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی واپس کروا دیں، اور تحریک عدم اعتماد کی واپسی کے بعد اپنا عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ لیں گے۔ اس کے لیے میں نے ملاقات کی تھی آصف زرداری سے، اپنا شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اسد محمود، وہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ DGISI تھے، اور وہاں پر انہوں نے جب ہماری آفر ٹھکرا دی، قبول نہیں کی تھی، تو میں نے انسسٹ کیا تھا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دھمکیاں دے دی تھی کہ جی اگر آپ اس طرح کریں گے، عمران خان صاحب کے بھی سپورٹ کریں گے اور ان کی باتوں کو ہمیں آ کر پریشرائز کریں گے کہ ہم ان کی بات مانیں، تو پھر ہم آپ کو پبلک میں ایکسپوز کریں گے۔ یہ باجوہ صاحب نے خود منصور علی خان کو بذریعہ سورس جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو باجوہ صاحب تو آخری وقت تک جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو بچاتے رہیں، تو اور پھر یہ کہا کہ جی میرے جانے کے بعد تو سیاسی قوتیں دیکھ رہی تھی کہ چلیں جی باجوہ صاحب کی یہ بات بھی رکھ لیتے ہیں، ورنہ تو رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول کہ اگر عمران خان صاحب کو حکومت جاتے ہی مقدمات تھے، گرفتار کر لیا جاتا، تو پاکستان آج اتنا غیر مستحکم نہ ہوتا سیاسی طور پر اور معاشی طور پر، وہ بندوبست اسی وقت کر لیا جاتا رانا ثناءاللہ صاحب کے۔ اور پولیٹیکلی بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے جس طرح میسکریٹ کیا ہوا ہے، سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے، لانگ مارچ کروں گا، اسمبلیوں سے استعفے، اسمبلیاں توڑ دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا، تو اپنی ذات کے اسیر بن کر اور پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگایا ہوا انہوں نے۔ تو بہرحال تو اب باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اب سیاسی حکومت کے کھل گئے ہیں ہاتھ، اور سیاسی حکومت دیکھ رہی تھی اپنی لیڈرشپ کی طرف۔ لیڈرشپ کون ہے جی؟ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کچھ اور انتظار تھے۔ ایک انتظار یہ تھا کہ جی وہ خود اپنے معاملات، اپنی واپسی کا بندوبست کر رہے تھے، تو ان کی واپسی کا بندوبست آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے۔ مریم نواز بری ہو چکی ہوئی ہیں اسی مقدمے میں جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہے۔ نااہلی کا معاملہ فیصل ووڈا صاحب کے مقدمے کے ساتھ، اپیل کے ساتھ، وہ تقریباً سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے کہ نااہلی تعیات نہیں ہو سکتی بھائی، نااہلی ہوگی تو 5 سال کی ایک ٹینیور کی ہوگی۔ وہ نواز شریف صاحب کی اسی سال ختم ہو چکی ہوئی ہے، جولائی میں میرا خیال ہے۔ تو وہ معاملہ بھی نواز شریف صاحب کا جب سپریم کو آئیں گے پاکستان، سپریم کورٹ میں جا کر درخواست دیں گے، پٹیشن وہ جو پڑی ہوئی ہے وہ پٹیشن چلے گی، اور جو ان کی اپیل ہے ایون فیلڈ میں وہ بھی سنی جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ تو بری ہو چکی ہوئی ہیں، جنرل فیض حمید صاحب کا اس میں کردار ثابت ہو چکا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب وہ سارا بندوبست کرنے کے بعد جو انتظار تھا عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والوں کے جانے کا، وہ جا چکے۔ تو نواز شریف صاحب نے اجازت دے دی ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ کب، کیسے، یہ فیصلہ رانا ثناءاللہ صاحب کریں گے، حکومت کرے گی۔ اس میں ایک آدھا مہینہ لگ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج یا کل میں گرفتار کر لیں، ممکن ہے کہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہ لگے، کیونکہ عمران خان صاحب کو FIA بلا رہا ہے
سائفر والے معاملے میں عمران خان صاحب نہیں جا رہے. عمران خان صاحب توشہ خانہ والے معاملے میں فوجداری کا معاملہ ان کے اوپر پروسیجر شروع ہو چکا ہوا ہے, اس میں عمران خان صاحب پھنس سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر نیب ملک ریاض کو 50 ارب روپے بخش دینے, ان کو دے کر اس سے زمین رشوت میں لینے کا پکا مقدمہ ثبوتوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب اس میں دھرے جا سکتے ہیں, اس میں اندر ہو سکتے ہیں. تو کئی چیزیں ہیں, کئی معاملات ہیں, اور بھی بہت کچھ مقدمات ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. جس طرح یہ ہے نا ان کے اوپر اعظم سواتی کے اوپر, اس طرح کے تو خیر کئی مقدمات ہیں, لیکن شاید عمران خان کو ایسے مقدمے میں گرفتار نہ کریں. نواز شریف صاحب نے کل رات گئے لندن میں, یعنی پاکستان میں تو خیر رات تھی, وہاں فرق ہوتا ہے ٹائم کا, تو وہاں پر لندن میں صحافیوں سے اور کچھ ملاقات کرنے والے لوگوں سے گفتگو کی ہے. اس میں انہوں نے ایک تو ظاہر ہے ڈیلی میل میں جو معافی مانگی ہے شہباز شریف سے, اپنا وہ جو خبر تھی شہزاد اکبر صاحب کی فیڈ کی ہوئی خبر تھی, عمران خان صاحب کی فیڈ کی ہوئی خبر تھی کہ جی انہوں نے سیلاب اپنا زلزلہ زدگان کے جو پیسے تھے ڈیفڈ کے, وہ انہوں نے کھائے ہیں اور منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ کے عوام کے پیسے, جو ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے جو پاکستانی لوگوں کی بھلائی کے لیے دیے گئے تھے, وہ پیسے انہوں نے لوٹ کر لندن میں آ کر منی لانڈرنگ کر کے رکھے ہیں. وہ خبر چلی تھی اور اس کے اوپر یہاں پر بڑا طوفان برپا کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کی حکومت نے, تو اس پر معافی مانگی گئی ڈیلی میل کی طرف سے. تو اس پر نواز شریف صاحب سامنے آئے, لیکن اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک جملہ جاتے جاتے جو میاں صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی جلد عمران خان گرفتار ہوں گے اور یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح پہلے نواز شریف صاحب نے کھل کر اس طرح بات نہیں کی. تو میری جو انفارمیشن تھی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب اور یہاں پر کچھ اور لوگ جو کوشش کر رہے تھے, ان کو ظاہر ہے مرکزی قیادت کی اجازت نہیں تھی. تو ایک تو یہ کہ اجازت اپنا مل گئی ہوئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. کرپشن کے مقدمات میں اب دیکھیں نا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو جاتے جاتے گواہی دے گئے ہیں, وہ کیا تھی منصور علی خان صاحب کے بقول. ان سے پوچھا گیا تھا کہ جنرل عاصم منیر جو اس وقت آرمی چیف ہیں, ان کو DGISI کے عہدے سے عمران خان صاحب نے کیوں ہٹایا تھا. تو عاصم منیر صاحب نے کہا کہ اس کے متعلق جو باتیں ہر زبان پر ہے وہ ٹھیک ہے, جو کہا جا رہا ہے, جو وجہ سامنے آئی ہے وہ وجہ بالکل ٹھیک ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ میں نے بریک کی تھی 2 اکتوبر 2021 کو اپنے ویلاگ میں, کہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا, جنرل عاصم منیر صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے اس ویلاگ میں نام نہیں لیے تھے, لیکن وہ ویلاگ میں اشارے کلیئر تھے کہ آپ کی اہلیہ کسی بزنس پراپرٹی ٹائکون سے ہیرو کے ہار لے رہی ہیں, رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ آ رہی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے ہٹا دیا تھا DGISI کو. یعنی DGISI وہ عاصم منیر صاحب کو بعد میں فیصل ہوڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں بتانا عمران خان صاحب کو, لیکن وہ باز نہیں آئے تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا, اور جب ہٹائے گئے تو میں نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں بتانا, عمران خان صاحب یہ بات نہیں سنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں اپنا ایمانداری سے کام کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا تھا کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے, اسی لیے میں نے کہا, سوچا کہ شاید ان کی پیٹھ پیچھے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو میں نے ان کو بتا دیا. تو اگر انہوں نے مجھے عہدے سے ہٹا دیا تو کوئی نہیں, میں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دی ہے. اب جنرل باجوہ کی بھی گواہی آ گئی کہ ہاں کرپشن روکنے کے لیے رپورٹ کرنے, سفارش کرنے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے DGISI کو ہٹایا تھا. تو یہ کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, گواہیاں بہت اور آنی ہیں اور بہت کچھ آنا ہے. تو گرفتاری کا معاملہ عمران خان صاحب کا تھا. اب انتظار یہ تھا کہ یار یہ نہ ہو جائے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم, چونچ بھی زخمی ہے دم بھی زخمی ہے, تو جس کی دم پر پاؤں رکھنا ہے تو اس پر پاؤں رکھنے کے لیے لڑائی جو ہے وہ روک دی گئی تھی. وہ گرفتاری کا اس طرح منظوری میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب یا پولیٹیکل گورنمنٹ یا وہ فیصلہ اس طرح نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی حالات ذرا آہستہ آہستہ, سلولی کھیلتے ہیں نا, آہستہ آہستہ کھیلتے ہیں, اور حالات کو اپنے حق میں آنے کے بعد کوئی بڑا ہاتھ ڈالیں گے. تو عمران خان صاحب سے بدلہ پورا لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب, جن نواز شریف صاحب کو ہم جانتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب جو ہے بھول جائیں کہ ان کی اہلیہ کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی جب وہ بستر مرگ پر تھی. بھول جائیں گے کو نواز شریف کہ جی میرے سامنے میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا, ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی جب میں جیل میں تھا, صرف مجھے توہین کرنے کے لیے, مجھے تکلیف دینے کے لیے. یہ نہیں بھول سکتے. یا آصف زرداری صاحب بہت زیادہ صبر اور تحمل والے آدمی ہیں, لیکن وہ شاید یہ نہیں بھول سکتے کہ ان کی بہن کو آدھی رات کو ہسپتال سے اٹھایا گیا تھا, اور وہ بھی چاند رات کو,
اور پھر ایک کو نہیں پوری کی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا تھا اور پورے کے پورے سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید نواز شریف اور آصف زرداری اپنے اوپر ہونے والے جو مظالم تھے، مظالم ہی ہے یہ، وہ بھول جائیں، مگر سسٹم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں بھلا سکتے۔ تو نواز شریف صاحب نے کھل کے باتیں کی ہیں لندن میں، اور انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، بلکہ قوم سے بھی ایک سوال کیا کہ جی آپ نے کبھی پوچھا کہ جی مجھے ہائی جیکر کیوں بنایا گیا تھا مشرف کے زمانے میں؟ وہ کہہ رہے تھے ہمارے اوپر تو ایم ہی بس مقدمات بنتے رہے بلا وجہ، کبھی ہائی جیکر بنا دیا، کبھی کرپشن کے الزامات۔ تو قوم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کبھی پوچھا؟ تو میاں صاحب سے اس معاملے پر میرا خیال ہے میاں صاحب کی یادداشت، کیونکہ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر گلا زیادہ ہی کر لیتا ہے۔ میاں صاحب قوم نے پوچھا، قوم نے آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا، لیکن آپ نے غلطی کر دی۔ آپ نے جس فورم پر قوم نے بھیج کر آپ کو عزت بخشی نا، آپ نے اس فورم کو عزت نہیں بخشی تھی، آپ نے پارلیمنٹ کو عزت نہیں بخشی تھی۔ اگر آپ پارلیمنٹ کو عزت بخشتے، پارلیمنٹ کو آپ اپنا سپریم بناتے، پارلیمنٹ کو بالادست بناتے، تو پھر شاید آپ کے ساتھ دوبارہ نہ ہوتا۔ تو لہٰذا قوم سے آپ یہ گلہ نہ کریں۔ قوم نے پوچھا، کس طرح پوچھا کہ آپ کو 2/3 ووٹ دے کر، میجارٹی دے کر آپ کو قوم نے واپس وزیر اعظم بنایا، آپ کو بنایا، پیپلز پارٹی کو دوبارہ حکومت دی قوم نے۔ تو قوم تو اپنا پورا جو ہے نا وہ جو آپ کے اوپر بیتتی ہے یا آپ جو قربانیاں دیتے ہیں، آپ کو قوم اس کے بدلے میں واپس لا کر بٹھاتی ہے اقتدار میں۔ تو قوم سے گلہ نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور اس پر اب میاں صاحب نے عمران خان صاحب کی کرپشن، القادر یونیورسٹی 50 ارب کے ڈاکے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی لگے ہیں، اور وہ میٹرو وغیرہ سب میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے مقدمات ہوں گے، سب حساب ہوگا۔ اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب، شہزاد اکبر اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی، ان کو جو ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے نا ان کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے، تو وہ ڈیلی میل نے تو معافی مانگ لی ہے، اب ان کے سر بھی شرم سے جھک جانے چاہیے۔ اب اگر شرم ہوگا تو سر جھکیں گے، نہیں ہوگا تو سر نہیں جھکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔